اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، 92 نیوز چینل کے پروگرام صبح نور میں آپ کا میزبان غلام معین الدین نظامی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میرا اور میرے ساتھیوں کا اور رفقائے کار کا سلام قبول کیجئے۔ آپ اور آپ کے اہل خانہ کے لیے نیک تمنائیں۔ حضرت ابو انیس محمد برکت علی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تالیف اسماء النبی الکریم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا البر، ہمارے سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سراپا نیکی، درود و سلام بھیجے اللہ آپ پر، آپ کی آل پاک پر اور آپ کے صحابہ کرام پر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایک کھجور کے برابر بھی حلال کمائی سے خیرات کی، اور اللہ تعالیٰ صرف حلال کمائی سے ہی خیرات قبول فرماتا ہے، یہ بہت اہم ہے۔ جب اس نے خیرات کی تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے دائیں دستے قدرت سے قبول فرماتا ہے، پھر خیرات کرنے والے کے لیے اس کی اس نیکی، اس خیرات کی پرورش فرماتا ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنے بچھڑے کی پرورش کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ نیکی چاہے چھوٹی سی بھی ہو پہاڑ کے برابر بن جاتی ہے۔ یہ حدیث بخاری میں بھی ہے اور یہ حدیث مسلم میں بھی ہے، متفق علیہ ہے۔ ناظرین کرام، آج 9 نومبر ہے اور یوم اقبال ہے، علامہ اقبال کا دن ہے۔ مفکر پاکستان اور شاعر مشرق، یہ ان کے لیے معمولی سے القاب ہیں۔ امت مسلمہ کا ایک امتیاز یہ بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی ایک خاص نعمت اسے یہ بھی حاصل ہے کہ جب بہت پرآشوب زمانہ ہوتا ہے، طرح طرح کے مسائل کا شکار ہو جاتی ہے امت، تو عین اسی لمحے میں تاریخ کے اس حساس موڑ پر اللہ تعالیٰ کسی ایسی نابغہ شخصیت کو جنم دیتا ہے جو مخلص بھی ہوتی ہے، صاحب تدبیر بھی ہوتی ہے، صاحب تجزیہ بھی ہوتی ہے، صاحب فکر بھی ہوتی ہے، صاحب اخلاص بھی ہوتی ہے، اور وہ امت کے بارے میں اتنی محبت سے سوچتی ہے، اس کی آنے والی نسلوں کے بارے میں، اور اس کے لیے عملی اقدامات تجویز کرتی ہے کہ بالآخر کشتی کو مجھدھار میں جو پھنسی ہوئی کشتی تھی اس کو کسی ساحل پہ پہنچا دیتی ہے۔ تاریخ اسلام میں جتنے بھی حساس ترین ادوار ہیں اور موڑ ہیں، آپ جائزہ لے لیجئے گا، بالکل آپ کو بالتخصیص معلوم ہو جائے گا کہ اب یہ کولیپس ہونے والا تھا، خدا نخواستہ یہاں فلاں لوگوں کی فکر نے اور ان کی شاعری نے اور ان کی محبت کے پیغام نے اور ان کے عزم نے سہارا دے دیا ہے۔ علامہ اقبال کا جنوبی ایشیا کی تاریخ میں یہ مقام ہے۔ وہ ہم اس پورے خطے کے مسلمانوں کے محسن ہیں اور عالم اسلام کے سچے خادم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں جتنی صلاحیت و نوازا تھا، جتنی زبانیں انہیں آتی تھیں، جتنے علوم و فنون ان کی ذات میں جمع تھے، وہ سارے ایک طرف، جو خلوص اور محبت اللہ نے انہیں عطا کیا تھا اور جو بصیرت عطا کی تھی وہ ایک طرف۔ اب یہ ساری وہ ناممکن چیزیں ہیں جو اکٹھی ہو گئی تھیں علامہ محمد اقبال کی ذات میں، اور یہی سبب ہے کہ انہوں نے پھر اللہ نے ان کو یہ موقع بھی دیا کہ وہ مختلف زبانوں میں، مختلف اصناف میں اپنے مافِ ضمیر کا بہترین اظہار کر سکیں، اور انہوں نے کیا۔ فارسی میں، اردو میں، انگریزی میں اور گفتگو میں سب سے زیادہ پنجابی میں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے کام میں برکت رکھی، ان کے وقت میں برکت رکھی، ان کی تصانیف میں برکت رکھی، ان کے پیغام اور افکار میں برکت رکھی، اور آج ہم جس ملک میں بیٹھے ہیں آزادی سے اور سربلندی سے، اس کی بنیادوں میں بھی اگر افکار اقبال نہ ہوں تو یہ اتنی مستحکم بنیادوں پہ قائم نہ ہوتا۔ یہ وہ خاکہ ہے جس میں اقبال کی آہ سحرگاہی نے رنگ بھرے ہیں۔ اللہ نے ان کی دعاؤں کو قبول فرمایا۔ ہم آج اکٹھے ہوئے ہیں اقبال کی شخصیت کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے، خاص طور پر اس اقبال کو جو عاشق رسول ہیں، وہ جن کی قرآن سے شدید وابستگی ہے، جو آخر دم تک قائم رہی، وہ اقبال جنہوں نے اپنی اولاد کو اور آنے والی نسلوں کو بھی یہ وصیت کی کہ حب اہل بیت کو اپنے دل میں ہمیشہ رکھیے گا، اہل بیت کا دامن ترک نہ کیجیے گا۔ اور وہ علامہ اقبال جو ہمارے ائمہ کے، ہمارے اولیاء کے، صوفیاء کے، علماء سے محبت رکھنے والے ہیں اور ان کے خادم ہیں، اور وہ علامہ اقبال جو پوری امت مسلمہ کا درد اپنے دل میں محسوس کرتے ہیں، اور وہ علامہ اقبال جو عظیم شاعر ہیں اور عظیم مفکر اور فلسفی ہیں، ان کو یاد کرنے کے لیے ہم آج اکٹھے ہوئے ہیں۔
میرا پہلا سوال محترم ڈاکٹر عبدالرؤف رفیقی صاحب سے ہے۔ رفیقی صاحب، علامہ اقبال کی قرآن کریم سے بڑی گہری مناسبت تھی، بچپن ہی سے لمحہ آخر تک وہ قرآن کریم سے وابستہ رہے۔ ان کی خواہش بھی رہی کہ وہ قرآن کریم کی تفسیر بھی جدید انداز میں کریں، اور ہم ان کے کلام میں بھی دیکھتے ہیں کہ جا بجا وہ قرآنی حوالے، آیات اور تلمیحات لے کر آتے ہیں۔ تو ہم اگر یہ سمجھنا چاہیں کہ فکر اقبال میں جو قرآن کریم کو کلیدی حیثیت ہے، اس پر آپ کچھ روشنی ڈالی۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ کے چینل کا ممنون ہوں، آپ کا ممنون ہوں کہ آپ نے سامعین و ناظرین سے مخاطب ہونے کا موقع دیا، اور اتنے اہم موضوع پہ کہ آج 9 نومبر ہے اور حضرت علامہ رحمۃ اللہ علیہ کے یوم پیدائش منایا جا رہا ہے۔ اقبال کی فکری تشکیل کے جو عناصر ہے ان میں جو کلیدی اور بنیادی عنصر ہے وہ قرآن کریم ہے۔ سبحان اللہ۔ اب جس طرح آپ نے تمہیدی گفتگو میں بھی فرمایا اور سوال میں بھی کہ علامہ بچپن سے ہی قرآن فہمی اور قرآن شناسی سے خدا نے ان کو یہ سعادت دی تھی۔ مجھے 2 نومبر 1933 کا ایک سین یاد آ رہا ہے۔ اچھا، واہ، خوب۔ جب حضرت علامہ سفر افغانستان سے واپسی پہ تشریف لا رہے ہیں 2 نومبر 1933 کو، اس وقت جو ہندوستان کی جغرافیکل ٹیریٹری تھی پری پارٹیشن، تو چمن سے جب وہ کوئٹہ کی طرف نکلتے ہیں، سید سلیمان ندوی سیر افغانستان میں تحریر فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علامہ سے پوچھا کہ آپ کے کلام میں متن قرآنی کا استعمال بہت زیادہ ہوا ہے، سبحان اللہ، اس کا سبب کیا ہے؟ تو علامہ صاحب نے ان کو یہی جواب دیا تھا کہ میں بچپن سے ہی تلاوت فرماتا آ رہا تھا۔ تو اس کے بعد میرے والد صاحب نے مجھے کہا کہ آپ کو میں نے گریجویشن کے بعد ایک گفٹ دینی ہے۔ اچھا۔ تو اس کی یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ایک دن حسب معمول میں گریجویشن کر چکا ہوں اور محو تلاوت ہوں کہ والد صاحب آئے اور مجھے بتایا بیٹا آج وہ گفٹ آپ کو دینی ہے۔ اچھا۔ تو شیخ نور محمد صاحب فرمانے لگے کہ دیکھیں بیٹا، قطع نظر اس کے کہ قرآن کے ایک حرف پہ آپ کو کتنی نیکیاں ملیں گی، کتنے اس کے ثواب ہے، آپ اس کو بھول جائے، وہ تو چلتا رہے گا۔ آپ یہ بھول جائے کہ آج تلاوت کرنی ہے ایک رکوع، رب، ثلث، نصف، پارہ، منزل، اس کو بھول جائے۔ بلکہ بحیثیت مسلمان ہمارا ایمان ہے کہ پروردگار کا آخری پیغام ہے بنی نوع انسان کے نام قرآن کریم، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہے۔ اب جب خاتم النبیین کے پاس پروردگار کا آخری میسج آیا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ تا روز قیامت پروردگار کا آخری میسج ہے بنی نوع انسان کے نام۔ بالکل۔ آپ قرآن کریم کا تلاوت اس انداز سے کیجئے گا کہ گویا ڈائریکٹ جبرائیل آپ کے پاس آ رہا ہے اور خدا کا وہ فرمان تجھ پہ نازل ہو رہا ہے۔ یعنی وہ جو پیغام قرآنی ہے وہ ڈائریکٹ آپ کے لیے ہے، تو آپ اس کے مفاہیم ادراکات میں ڈوب جاؤ گے۔ تو حضرت علامہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد جب بھی میں قرآن کریم کھولتا، ایک آیت کی تلاوت، دن بھر اس آیت کے خمار، مفاہیم، ادراکات اس میں مخمور رہتا، اور لا محالہ متن قرآنی کا استعمال میرے کلام میں ہونے لگا۔ جب نادر شاہ کے پاس افغانستان میں، تو علامہ نے ان کو قرآن کریم کا کیا بات ہے آپ کی، واہ واہ۔ وہ سوچتا رہا کہ میں ایک بادشاہ کو کیا پیش کروں جو ان کا شایع نشان ہو۔ تو میں نے سوچا کہ پروردگار کا وہ پیغام جو ازلی ابدی تا روز قیامت انسانیت کی فلاح و بقا کا ایک منبع ہے، کائنات کے بادشاہ کا وہ عظیم میسج
زمینی بادشاہ کو پیش کروں تو گر تو میخواهی مسلمان زیستن سبحان اللہ نیست ممکن جز بقرآن قرآن زیستن. واہ. ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان مرحوم نے جو کوئی 850 آپ کے علم ہے 850 صفحات پہ مشتمل اقبال اور قرآن، جی ہاں، جہاں جہاں کلام اقبال میں، متون اقبال میں، مفاہیم قرآن، الفاظ قرآن، تراکیب قرآن، آیے قرآن جتنے ہیں تحقیق و توضیح کے ساتھ، اچھا سیاق و سباق کے ساتھ. کیا بات ہے. یقیناً ہماری یوتھ کو اس کے پڑھنے کی اس لیے ضرورت ہے تاکہ وہ اقبال کو سمجھنے میں اور قرآن کو سمجھنے میں ان کو آسانی ہو. صحیح کہ کون سے مفاہیم، کون سے اسرار و رموز بحر قرآن سے کون سے گوہر یکتا چن چن کے حضرت علامہ نے اپنے امہ کے لیے اس کلام میں پروئے. واہ کیا بات ہے، کیا خوب، بہت خوب. مجھے یہ عرض کرنے دیجئے ایک کامنٹ پلیز ناظرین کے لیے بھی. آپ ناظرین کرام رفیقی صاحب کے لب و لہجے کو بہت ہی غور سے سنیے گا. یہ ہیں پاکستان کے رنگ اور یہ ہے اخلاص اور محبت کی وہ چاشنی جو آپ کو ان کے انداز گفتگو میں نظر آئے گی. کوئی تکلف نہیں ہے، کوئی تصنع نہیں ہے، کوئی بناوٹ نہیں ہے، اخلاص سے معمور ہے اور خاص ایک لہجے کی چونکہ اردو بول رہے ہیں نا تو ہمارے لیے وہ بہت ہی مسرت اور خوشی کا باعث ہے. میں اگلے سوال کی جانب بڑھتا ہوں محترم ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب کی طرف. تنولی صاحب، جس طرح ہم نے دیکھا کہ قرآن کریم کو ایک محوری اور کلیدی حیثیت حاصل ہے فکر اقبال میں، اسی طرح اقبال کی زندگی میں، طرز عمل میں، ان کے افکار میں، ان کے آثار میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے والہانہ وابستگی بھی اتنی ہی اہمیت رکھتی ہے. تو عشق رسول اور اقبال پر اگر ہم نے بات کرنی ہو تو آپ سے بہتر کون کرے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب جس طرح بھی آپ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت علامہ کی زندگی میں جو مرکز و محور ہے وہ حضور کی ذات پاک ہے اور قرآن مجید ہے، جیسے ڈاکٹر صاحب نے بڑی تفصیل سے اس پہ روشنی ڈالی. جی ہاں. ڈاکٹر صاحب گزارش یہ ہے کہ حضرت علامہ نے جو ہمارے روایتی دینی تصورات ہیں، یہ بھی علامہ کی ایک غیر معمولی کنٹریبیوشن ہے اور ان کی عبقریت ہے کہ انہوں نے ان تصورات کی وہ توضیح کی ہے، جی اس طرح سے ان تصورات کو پیش کیا ہے کہ وہ ڈائریکٹ متعلق ہو گئے ہیں ہماری انفرادی اور قومی زندگی کے ساتھ، ہماری تہذیبی زندگی کے ساتھ متعلق ہو گئے ہیں. بہت خوب. آپ ان تصورات کی کنٹمپریری ریلیونس آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے اگر اقبال کو سائڈ پہ کر دیں. یہ اہم بات ہے. اگر اقبال کو بائی پاس کر دیں تو پھر آپ کے پاس سوائے علمی ذخیرے کے کچھ نہیں بچتا. اس لیے علامہ نے کہا شکست کشتی ادراک مرشدان کہن خوشا کسے کہ بدریا سفینہ ساخت مرا. مجھ سے پہلے مرشدوں کی کشتیاں ٹوٹ چکی ہیں، اب اگر تم نے زندگی کے دریا کو پار کرنا ہے تو میری کشتی پہ بیٹھنا ہوگا. یہی صورتحال عشق رسول کی بھی ہے. جی اقبال کے ہاں جب ہم عشق رسول کی بات کرتے ہیں تو یہ صرف مذہبی جذبہ نہیں ہے، صحیح، یہ روایتی مذہبی جذبہ نہیں ہے، یہ ایک اسلوب حیات ہے. علامہ جس طرح عشق رسول کو پیش کرتے ہیں اس کے ساتھ ہمیں ایک تعارف ملتا ہے حضور کی ذات کا اور ایک تصور جو عشق کی قوت ہے وہ ہمارے سامنے آتی ہے. اس کو ہم اختیار کر کے، اس قوت کو اختیار کر کے ہم اپنی زندگی میں کس طرح پیش رفت لا سکتے ہیں. صحیح. اچھا، سب سے پہلی بات یہ ہے حضور کی ذات سے عشق. اب علامہ کے نزدیک حضور کا تعارف کیا ہے؟ جی میں مختصراً عرض کرنا چاہوں گا. علامہ جب جاوید نامہ میں اپنے روحانی سفر پہ ہیں، فکری سفر پہ ہیں، تو وہ ایک جگہ پہ جا کے حلاج سے پوچھتے ہیں اسدو پرسم گرچہ پرسیدن خطاس سر آن جوہر کے نامش مصطفیٰ. سبحان اللہ. بڑوں سے کے سامنے زبان کھولنا غلطی ہے لیکن مجبوری ہے اس کے بغیر کہیں سے جواب جو نہیں ملنا، لہذا آپ کے سامنے زبان کھول رہا ہوں. وہ جوہر کیا ہے جس کو مصطفیٰ کا عنوان دیا گیا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اب حلاج جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں منصور حلاج ابدہو از فہم تو بالا ترست. کمال ہے. زاں کے ہوں ہم آدم و ہم جوہر است. کمال ہے. ابدہو کو سمجھنا تیرے فہم سے بالا ہے. سبحان اللہ. وہ دیکھنے میں آدم ہے، حقیقت میں آدم کا آدم ہونا انہی کا مرہون منت. کیا بات، کیونکہ جوہر وہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ورنہ تو آدم ایک چھلکا ہے ان کے بغیر. واہ. پھر فرماتے ہیں ابدہو صورت گرے تقدیر ہا اندرو کمال ہے. تعمیر. انسانیت کی تقدیر رسول اللہ کی بارگاہ میں ہے، باطل یہاں ویرانی میں بدلتا ہے اور حق کو یہاں تعمیر ملتی ہے. یہ حضور کی ذات ہے.
پھر فرماتے ہیں مدعا پیدا نہ گردد زید و بیت تا نہ بینی از مقام مارمید. حضور کی شان کو شعروں میں یا لفظوں میں یا جملوں میں کیا بیان کریں؟ کمال. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. جب تو پڑھے گا تجھے پتہ چلے گا کہ بارگاہ قدس سے حق کے کتنے قریب ہیں حضور. وہ قربت تمہیں یہ جو وما رمیت کا مقام ہے یہ تمہارے سامنے کھولے گی. تو اس سے آ کے پتہ چلتا ہے کہ اقبال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانیت کا جوہر، کائنات کا جوہر سمجھتے ہیں. لا ریب. حضور کی ذات سے دور ہو کے پھر انسان کے پاس بچتا کیا ہے؟ کچھ نہیں بچتا. بقا کا واحد راستہ حضور کی محبت ہی بچتی ہے. اس لیے اقبال عشق رسول کی بات کرتے ہیں. اس لیے یعنی اقبال کا عشق رسول ایک کائناتی حقیقت ہے جس کو اختیار کیے بغیر آپ اپنے وجود کے جواز کی کوئی صورت نہیں رکھتے. اب آتے ہیں عشق پہ. جب حضور کا عشق مل جائے، علامہ کہتے ہیں دل سے عشق او توانا می شود. کمال ہے. خاک ہم دوشے سریا می شود. سبحان اللہ. در دل مسلم مقام مصطفیٰ. کہ حضور کا جو عشق ہے وہ اس مٹی کے تودے کو توانائی کا ایک ذخیرہ بنا دیتا ہے. کیا کہنے، بدل دیتا ہے. سبحان اللہ. ورنہ حضور کی محبت کے بغیر ہم مٹی کے ڈھیر کے علاوہ کیا ہیں؟ در شبستان ہرا خلوت گزید قوم و آئین و حکومت آفرید. سبحان اللہ. یہ حضور کی آرزو کا نتیجہ ہے اسلام. بے شک. حضور کی آرزو کا نتیجہ ہے نزول قرآن. حضور کی آرزو کا نتیجہ تہذیب اسلام. بے شک. یہ سب کچھ. اور اسلام کیا ہے؟ انسانیت کی آخری تہذیب ہے. اس کے بعد کوئی تہذیب نہ آئی نہ آنی ہے. کیوں؟ یہ رسول اللہ کی وہ کامل آرزو ہے جس کے بطن سے اس نے جنم لیا ہے. اور اب یہ ساری باتیں کر کے علامہ ہمیں بتاتے ہیں کہ عشق کی رسول کیا ہے اور رسول کون ہے. جی اچھا، جب آپ نے سیرت کا ذکر فرمایا، اب دیکھیں اس کی اگلی صورت، اب اس کی کچھ دلیل بھی تو دینی ہوگی. ہاں بالکل. علامہ کہتے ہیں کہ عشق کی کتاب میں تقلید، محبوب کی تقلید اور محبوب سے محبت ایک ہی حقیقت کے دو نام ہیں. کیا کہنے، یہ ایک صفحے کے دو رخ ہیں. کیا بات. ان کو الگ نہیں کر سکتے. الگ کریں گے صفحہ پھٹ جائے گا اور پھٹے ہوئے صفحوں کی تحریریں سمجھ نہیں آتی. سبحان اللہ. اب تمہارا دعویٰ عشق ہو اور حضور کی تقلید نہ ہو تو پھر یہ دعویٰ ادھورا، یہ پھٹا ہوا صفحہ ہے. اتباع اور اطاعت لازم. اب دیکھیں علامہ کیا فرماتے ہیں، کیفیت ہا خیزد صحبہ عشق ہست ہم تقلید از اسماء عشق. کمال ہے جی. فرماتے ہیں یہ تقلید اقبال ہی عشق کا کہہ نام سکتے ہے. ہیں. حضور کی محبت، حضور کی اطاعت حضور کی محبت ہی کا نام ہے. اب دیکھ علامہ کی مجلس میں ذکر ہوا حضور کی اطاعت کا، مسواک کا ذکر ہوا. علامہ نے فرمایا میں مسواک کرنے کا قائل ہوں اور مسواک کی فضیلت کا قائل ہوں. پھر علامہ نے وضاحت فرمائی، اس سے مراد ٹوتھ سٹک ہے، ٹوتھ پیسٹ نہیں ہے. اچھا. ٹوتھ برش نہیں ہے. میں حضور کی سنت کو بعین ہی اڈاپٹ کرنے کا قائل ہوں. سبحان اللہ. اچھا، اب یہاں بھی حلاج سامنے آتے ہیں. جی. جہاں علامہ نے حلاج سے سوال کیا کہ میں چاہتا ہوں حضور کی زیارت ہو، حضور کا دیدار ہو. اب دیکھیں، یعنی تصور کریں علامہ حضور کی محبت اور حضور کی سیرت کو ہمیں سمجھا کیسے رہے ہیں. جی. فرماتے ہیں، حلاج جواب دیتے ہیں، اقبال میں تجھے بتاتا ہوں، مان آئے دیدار آخر الزمان. کمال. حکم او برخیش تن کردن رواں. سبحان اللہ. حضور کے دیدار کا مطلب کیا ہے؟ حضور کی اطاعت میں ڈوب جاؤ. در جہاں زی چوں رسول انسو جاں تا چوں او باشی قبول. سبحان اللہ. سبحان. اور اس طرح جیو جس طرح رسول جیے. بعض خود ربی ہمیں دیدار اوست. کمال بات. سنت او سر از اسرار اوست. کمال ہے. اس لیے کہتے ہیں میں ٹوتھ سٹک کی بات کرتا ہوں. واہ واہ. حضور کی سنت تمہیں سمجھ آئے یا نہ آئے، حضور کی سنت اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے. واہ. اس پہ کھڑے ہو جاؤ. واہ. اس کو اختیار کرو. تمہیں زندگی کی حقیقتوں کا بھی پتہ چلے گا، اللہ کے اسرار کا بھی پتہ چلے گا، اور یہ بھی پتہ چلے گا کہ حضور کی محبت کا کیا مطلب ہے اور حضور کے دیدار کا کیا مطلب ہے. کیا مطلب. تو اب ڈاکٹر صاحب جب علامہ کو پڑھتے ہیں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضور کی اطاعت ہے کیا. جی. اور اس کس طرح یہ ہماری بقا کے ساتھ، ہماری آئیڈینٹی کے ساتھ، ہماری کنٹینیوٹی کے ساتھ اور ہماری جو ابدیت ہے اس کے ساتھ. یہ دہر میں اجالا صرف حضور کے نام محمد ہی سے ہوگا. صرف اس میں محمد سے ہوگا. تنولی صاحب، مجھے آپ کی اور ڈاکٹر رفیقی صاحب کی گفتگو سے یہ احساس ہو رہا ہے کہ اقبال کا جو تصور قرآن ہے اور جو تصور رسالت ہے اور ان دونوں چیزوں سے ان کی جو وابستگی ہے، ان دونوں متبرک قرآن کریم سے اور رسول کریم کی ذات والا صفات سے، میرا خیال ہے اس عہد میں اس نئے انداز میں اور عصری تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے شاید اور کسی نے، شاید اس لیے علامہ نے کہا شکست کشتی کے مرشدان کو ہونے. بہت ہی کمال ہے. کوئی شک. آخری سوال اور بہت اہم سوال ڈاکٹر وحید الزمان طارق صاحب سے کہ نوجوانوں کی بڑی اہمیت ہے ہر مذہب میں، ہر ملت میں، ہر تحریک میں. تو علامہ اقبال کا جو ایک آئیڈیل نوجوان ہے وہ کیسا ہے اور انہوں نے کس طرح کے نوجوانوں کو چاہا ہے کہ امت کو ملیں، ملت کو ملیں نوجوان؟ تھینک یو ویری مچ. پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے نوجوانوں کے اندر جو ڈیفیشنسیز تھیں
جی 9 انہوں نے گنائے ہیں. اچھا. نوجوانان تشنہ لب خالی ایاغ ہاں اور شست رو تاریک جان روشن دماغ. اللہ اکبر. آپ دیکھیں کیسے خوبصورت انداز سے کہ ان کے ہونٹ سوکھے ہوئے ہیں, ان کے پیالے خالی ہیں, ہاں اور ظاہری اس کے بعد نمود و نمائش شست کی رو طرف. چہرے دھلے ہوئے ہیں, واہ. تاریک جان, جانیں تاریک ہیں, روشن دماغ. اور آگے کیا ہے, کم نگاہ ہو بے یقین و نا امید, اللہ اللہ اللہ. چشمشان اندر جہان چھیری نہ دی. کم نگاہ وین کوئی نہیں ان کے اندر, بے یقین ہے, اور اس کے بعد نا امید ہے, اوہو. اور دنیا کے اندر کوئی چیز نہیں دیکھی. بالکل یہ تو جیسے آج کی صورتحال دیکھ رہے ہیں. بالکل. اور آگے کہتے کیا ہے, مکتب از مقصود خیش آگاہ نیست, جی تاب جذب اندرون شراہ نیست. سبحان اللہ. یونیورسٹیز کا مسئلہ ہے, کالجز کا ہے, ان کو اپنے مقصد کا ہی نہیں پتا, اور جذب واہ واہ. اندرون جو ہے جذب, واہ واہ واہ. اس کے رستہ ہی کوئی نہیں, ابزارپشن ہی کوئی نہیں. اور نور جان راز سینے پاک شست, یہ گلے راہ ناز خاک اونا روز. اللہ اکبر. کیا انہوں نے المیہ. جان کا نور جو ہے وہ خود دھل دیا ہے جسم کے اندر, سینے کے اندر سے, اور ایک بھی گلے رانا ان کے اندر سے وہ اگ نہیں سکتا. صرف مادیت کی دوڑ ہے, مادیت کی. معنویت, روحانیت, اس طرح کی اب آپ چیزیں. دیکھیں نا کتنے خوبصورت انداز کے ساتھ. اور پھر کیا کہا ہے کہ مکتب کا مسئلہ یہ ہے کہ اے کہ از مدرسے جوئی جی دانش و ادب و ذوق, اللہ اکبر. کس نہ خرد بادے ہائے ہائے. از کار گہے شیشہ گران. سبحان اللہ. تم شراب خریدنے جا گئے ہو کہ شیشے بنانے والی کی دکان سے, ہائے ہائے. یہ پیالے ہیں, یہ سبحان جام ہے, اللہ, سبحان. جام کے اندر جو بادہ ہے وہ تو ہے کوئی نہیں. پھر انہوں نے کہا کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو وہ کیا گردوں تھا. اور پھر تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا, وہ سارا کہہ کے اینڈ کے اوپر جب لے کے گئے ہیں, مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی. دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا, اور آگے جو تضمین کی ہے غنی روزے سے آہے سبحان اللہ. امرا تماشا کن واہ. کہ نور دیداش بینا کن چشم زلیخا را. واہ. اب یہ آپ اس کے بعد برین ڈرین جو ہو رہا ہے برین ویسٹ کی ڈرین, طرف. ہم بھی نہیں ہیں باہر, میں باہر کا پڑھا ہوا. اگلے دن بھی میں تھا امریکن یونیورسٹیز میں, جی مجھے بلایا ہوا تھا لیکچرز کے لیے, تو میں نے دیکھا ہے کہ اس طریقے کے ساتھ ہماری تباہی اور بربادی جو ہے وہ ہو رہی ہے. اب مغرب کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے, اقبال نے یہ بھی کہا ہے کہ قوت مغرب ناز چنگ و رباب نیز رقص دخترا نے بھی. اور آگے کیا کہا ہے کہ فکر چالا کی اگر داری بس جی تب درہ کی اگر داری بس. واہ واہ واہ. اور یہ بھی کہا ہے کہ ان پری شیشہ یہ اسلاف ماس, سبحان بعض سعید شکن کی ان از کاف ماس, کہ یہ جو علم ہے, یہ دانش ہے, یہ مغرب کی میراث نہیں ہے, واہ واہ. یہ مشرق سے گیا ہے. واہ. ہم نے اسپین میں روشنی پھیلائی ہے, آگے جا کے ان کا دل جو ہے وہ, تو یہاں پہ جو ہے انہوں نے کہا کہ نہ اس کے مغرب کی تہذیب آپ کے کام آئے گی, نہ ان کا لباس, جی نہ ان کا رقص و سرود. ہاں. یہ جو آج ماڈرن بننے کی کوشش میں ہمارے نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ ڈانس کر لیں, اور کپڑے حکمت از کتو بریدے, حکمت از کتو بریدے جامع نیست, مانے علم و ہنر امامے نیست. کمال ہے. اور نیز اڑیاں ساکو نیز کہتے, نہ یہ دیکھیے ننگی پنڈلیوں سے ہے, نہ بال کٹانے سے ہے. اصل بات کیا, تب درہ کی اگر داری بسس, فکر چالا کی اگر داری بسس. اقبال بار بار یہ کہتے ہیں کہ جب تک آپ کے آنکھیں جو ہیں وہ چراغ کی روشنی میں, ان کے گل میں سرخ نہ ہو جائیں, اس وقت تک آپ کو علم و حکمت کا سراغ نہیں مل سکتا. مطلب محنت, کوشی اور شب بیداری, اور ہر کے اورا قوہ تخلیق نیست, پیش ماجز کافر و زندیق نیست. آج نہ تحقیق رہ گئی ہے, نہ ابزارپشن رہ گئی ہے, نہ مقصدیت رہ گئی. بالکل صحیح فرمایا. اقبال نے جس مقصدیت کی طرف بات کی, چند الفاظ میں انہوں نے ہماری خامیوں کو اجاگر کیا, ہماری یونیورسٹیوں کے اداروں کے, ہمارے بزرگوں کے, اور اینڈ کے اوپر انہوں نے بتا دیا ہے کہ ہمارے پاس حل کیا ہے. بہت خوب, بہت خوب. ناظرین کرام, بہت خوبصورت گفتگو ہم نے سنی, اور آج ہمارے دن کا آغاز صحیح معنوں میں فکر انگیز اور ذوق خیز گفتگو سے ہوا ہے. ناظرین کرام, کتاب الشفا سے وظیفے کا وقت ہو گیا ہے. یہ رقت قلب کا وظیفہ ہے, بہت اہم ہے. اقبال کے مناسبت سے بھی اس کی بڑی ریلیونس ہے. جو شخص کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے اسماء مبارکہ یا رحمانوں یا رحیموں کا ورد کرتا ہے, اس کا دل روحانیت کی طرف مائل ہو جاتا ہے, اور اس کو دل میں رقت اور گداز اور جذب پیدا ہو جاتا ہے. شاعر مشرق علامہ محمد اقبال نے فرمایا, اس دور میں اصلاح امت کا کام امت کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ سے آشنا کیے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا.